और बुलेट वाले कहाँ गए? वो लोग आए नहीं बुलेट हैं हमारे यहाँ के लोग नहीं है। कौन कौन सा डिग्री होती है एक कितना वही वकील साहब जी में जाफरा वाले बता रहे हैं बेदिया में वहाँ पर वहाँ पहुँचे तो खसना खाने के कौन की ऐसा चीज है ना। मैं पहुँचा उसमें कोर्ट में मैं कहना चाहूँ उसका पहले कहीं जाएगा तब पता नहीं कहाँ चला गया। उन्होंने कह रखा था कि वो आई नहीं बोला कि खारिज कर दिया तो उनके वकील ने कहा खारिज कर दिया है तो मैं कहा कोर्ट में कैसे नहीं मैं खारिज हो अच्छा है और उनको मालूम है कि कोर्ट में तो वो देखने लगा जब तो उन्होंने धकिया होगा कि नहीं हो आगे उससे मुझसे पूछा कहा आप तो वकील हमने कहा मैं हूँ ठीक है। तो वो देखा उसने हमने कहा हम अपनी बात करते हैं तो हमने कहा समझे मैं जैसे जैसा लिखना हो जो फैसला लिखना हो लिखना अपने मतलब मेरी बात मैं बता दे रहा हूँ कि वकील के पास हमारा करने का मौका नहीं इसलिए मैंने 2-3 जुमले प्लस है वो कलम दावे प्लस लिखता रहा वो अब फैसला लिख रहा ठीक है। इधर कर रहे तमाम फॉल आती है मदद की बहुत हिसाब बात तो हमने कहा जाओ जाइए दिया मैंने क्या आप कैसे वैसे ले लेते मैं इसकी क्या दोषी है अल्लाह ने समझे मैं तो हमने कहा जाओ हमने कहा दे देंगे नाश्ता वास्ता बांध के लेके चिन्वाएंगे कसम खा लिए और तो बहुत कुछ लिखा गया अरे बाप हिंदी है वतन है सारा जहाँ हमारा दास्तान है अल्लाह पोस्टमार्टम का है क्या है कोई उसमें उर्दू वाला है।
چھپا نہیں ہے کہ کون دیش بھگت ہے اور کون خود غرض۔ احمد کمال ملعون حجاج بن یوسف جیسے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے دنیا کا سب سے بڑا خبیث قرار دیا ہے۔ اسی حجاج خبیث کا بھتیجا اور داماد محمد بن قاسم، محمود غزنوی، اورنگزیب، نادر شاہ جیسے لوگوں کو اگر احمد کمال پختہ مسلمان سمجھ رہا ہے اور ان کے کردار کو اسلام مان رہا ہے تو ان خونی شریعت والوں پر ہم صوفیہ تازیہ داروں کے طرف سے لعنت ہے، اور ایسوں کے خونی اسلام سے ہم محمدیوں کا کوئی واسطہ و سروکار نہیں ہے۔ احمد کمال کو اپنی مجہول عقیدہ کو ظاہر کرنا چاہیے۔ مندرجہ ذیل دونوں عقائد رکھنے والوں میں سچا مسلمان کون اور پکا مسلمان کون ہے؟ کیونکہ اگر احمد کمال رضا خانی نیازی صوفیوں کو کس منہ سے منافق کہتا ہے؟ احمد کمال کے خونی شریعت کے محمدی صوفیوں کی جماعت منافق ہے، کیونکہ اپنے اشتہار کے صفحہ 228 پر لکھتا ہے کہ اب ذرا سما نیازی اور اس کے ہمنوا بتلائیں کہ ان کی منافق جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے وطن کی خدمت مذکورہ بالا طریقہ پر پکے مسلمان اسی طرح کی ہے۔ احمد کمال بھارت کے تواریخ کی معلومات سے محض کوڑا ہے، اسے نہیں معلوم کہ بلا تفریق قوم و ملت بھارت دیش پر قربان ہونے والے صوفی نیازی جماعت کے جو لوگ سر دھڑ کی بازی لگائے ان میں سے حمید ملتانی و ابوالفتح لودھی میں ساتھیوں کے دیش واسیوں کے کندھے سے کندھے جوڑ کر خونی شریعتی ظالم لیڈروں سے دیش کی حفاظت کے لیے مقابلہ کیے۔ چاند بی بی دارا شکو حضرت سرمد شہید مہاراجہ سوادیش راؤ مہاراجہ سوادیش راؤ بھاؤ کے کمانڈر ابراہیم خان اپنے پٹھان فوج کے ساتھ جس وفاداری کا ثبوت پیش کیے، ان کی دیش بھکتی و وفاداری سے کون بھگت واقف نہیں ہے؟ آج احمد کمال اور اس جیسے شریعت ماننے والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سما نیازی صاحب کی صوفیائے جماعت بلا تفریق قوم و ملت دیش کی سیوا میں شریک ہے، جب 14 نکات ہندی میں ہیں۔ ہندی ہم ہیں چھپوا کر ڈاکٹر معین الدین صاحب نے اعتراف بلیا میں مشتہر کیا، جسے پڑھ کر جل بھن کر اپنے خود ساختہ شریعت کے زور پر احمد کمال بلیاوی نے رسالہ مذکور و اشتہار مذکور چھپوا کر سیدھے سادھے مسلمان عوام کو گمراہ کرنے اور ان لوگوں کا لیڈر بن جانے کی غرض سے ضلالت سے پر الزامی مضامین کے ساتھ شائع کر دیا کہ سما نیازی کے ہمنوا منافق ہیں۔ خود احمد کمال اپنے اشتہار صفحہ اس طرح 19 پر لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اکثر کلمہ گو منافق انکار کر سکتا ہے کہ حضور کے حیات طیبہ میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ صحابی نہیں کہے گئے۔ اس وقت کے ہر کلمہ پڑھ لینے والے کو صحابی ہی کہا جاتا ہے۔ میں بھی حدیث و تواریخ کے تھوڑے ہی مطالعہ سے ان باتوں کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان صحابیوں میں منافق مرتد جہنمی لوگ تھے
جنہوں نے بعد حضور کے اپنے گفتار و کردار سے غزل پھیلانا شروع کر دیا تھا. غزل کلمی ہونے کی پیشنگوئی بھی فرما دی تھی. آج بھی تفاسیر، احادیث و تواریخ اسلامی کے مطالعہ سے پہچانا جا سکتا ہے. تب اعلان کرنا چاہیے احمد کمال مذکور اپنے رسالہ منافقانہ دستدرازی کے پیش لفظ صفحہ 4 سطر 3 پر لکھتا ہے کہ سمانیازی کی منافقانہ تحریک کا سب سے خطرناک پہلو قرآن حکیم کی عوام مسلمین کی نگاہوں میں غیر معتبر اور مشتبہ ٹھہرا دینا ہے. یہاں تو مصنف مذکور میں دے رہا ہے اور آگے اسی رسالہ مذکور کے صفحہ 12 سطر 13-19 پر لکھتا ہے کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کے ارشادات اور احکام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث پاک کی روشنی میں سمجھا جائے. لہذا غور کرنے کا مقام ہے کہ اس جیسے علماء ظاہر جو اسلام کے رہنما اور لیڈر بننے کے لیے ناواقف عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، تعصب کا سبق پڑھا کر مسلمان عوام سے چندہ مانگ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، مسلم پرسنل اللہ کا نام لے کر عرب کے خود ساختہ شریعتی قانون کا پرچار کر کے عورتوں کے حقوق کو نظر انداز کرنے، شادی طلاق جیسے معاملات کے لیے حکومت کے خلاف عوام کو جھنجھوڑ رہے ہیں. تو اکثر دانشور سوال کرتے ہیں کہ اگر مسلمان کے لیے عرب کا خود ساختہ قانون بھارت میں ضروری ہے تو مسلمان کے لیے عرب کا یہ شریعتی قانون چور کا ہاتھ کاٹنا اور زناکار کو سنسار کرنا بھی پرسنل اللہ میں شامل کرانے کی مانگ کرنا چاہیے تاکہ قوم میں سدھار بھی ہو جائے. دوسری بات، رجم زناکار کو سنسار کرنا کے بابت ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رجم کی آیت قرآن حکیم میں نہیں ہے، پھر شریعت میں رجم کا حکم کیوں کر زائد ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رجم کی آیت نازل ہوئی لکھی ہوئی میرے بستر پر رکھی تھی، میں کام میں مشغول تھی تو میری بکری نے وہ کاغذ کھا لیا. الحدیث سنن ابن ماجہ شریف. اب احمد کمال کو حضرت عائشہ سے مروی حدیث کو پڑھ کر قرآن حکیم کے لیے غیر معتبر و مشتبہ ہونا یا رجم کے لیے موجودہ شریعت کو خود ساختہ ماننے کا حکم سمجھنا چاہیے. ناواقف عوام کو اپنے حال پر زندہ رہنے دے. اگر بعض روایات احادیث صحیح کو تو حضرت سمانیازی نے محمدیوں کی جانکاری کے لیے واضح کر دیا تو اس نے قرآن حکیم کو غیر معتبر و مشتبہ و درست کہاں فرما رہے ہیں. اب اپنی کم علمی، لا علمی یا حد بھرمی کے سبب سونو کہاں؟ سونو بلا، سونو بلا، سونو ایک سائڈ نہ کرو ایسے. چلو 72 باٹی
وہ جو ہے ان کا سونا جو ہے اگر اس سے کٹ جاتا ہے تو کوئی تو انہیں ناپا کریے دبا جائیں گے تو ہاں بالکل بہت خطرناک اور میں ایک جگہ بولا وہ جمعے بلا لیں چلو آ جا دوسرے آ جا بھائی چمڑے سب کو اب آواز دیکھیں کہاں پہلے وہاں سے جانے کی لگی ہوتی کھلنے والا ہوتا تھا پیچھا لگنے کی اور دوستوں کے لیے میٹھا ہے لے لیجیے میٹھا لے گا پر بیٹھ جاتے ہیں کہاں آیا تھا پھر تو ہم کو
طریقے سے ہم آپ کو ایک فلسفانہ گفتگو کرتے ہو گزرتے جا رہے ہیں کہ اسی طریقے سے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا میں تشریف لائے تو ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کا مرتبہ کمال تھا. ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کا مرتبہ رسول کی امت میں پیدا کیے گئے. یہ تمام اماموں کا امام تمام انبیاء کا سردار بن کر کے دنیا میں تشریف لایا. اسی طریقے سے جب امام الانبیاء دنیا میں آئے تو سارے نبیوں کی جو بیعت کے بعد دوسرے کی بیعت ہوتی چلی گئی. لیکن اسی طریقے سے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کہ صحابہ کا مسئلہ ہے کہ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کا مرتبہ جمال ہے. ولایت کا مسئلہ ہے کہ ہر اللہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کا مرتبہ جمال ہے. تو ہر بلورے رنگ ہر بلیرا رنگ بوڑھے نہیں کرا ہر پھول کا الگ الگ رنگ ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ولی مرتبہ جمال ہے. لیکن یاد رکھو دوستوں میں تم کو ایسی بات بتا دوں گا کہ سلطان سید محمد عارف علی کا دامت بڑھتا تو کون دیا کا سایہ ہم اور آپ پر پورے کائنات کو سنہرا تک قائم رہے. ان کی بیعت طیبہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر آپ کی بیعت ہوئی ہے. اس لیے آپ کا کردار میں مصطفیٰ کا کردار نظر آ رہا ہے. آپ کے رفتار میں مصطفیٰ کا رفتار نظر آ رہا ہے. آپ کی گفتار میں مصطفیٰ کا وہ گفتار نظر آ رہا ہے. آپ کے اخلاق میں مصطفیٰ کا اخلاق نظر آ رہا ہے. اور آپ کے ہر قدم ہر جگہ ہر معاملہ مصطفیٰ کی زندگی سے بالکل ملتا جلتا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ خود آپ کا فرمانا تب آپ میں ہوا علامہ کی تبدیل ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بڑے واقع سے قسمت ہے. اب ولی کا مسئلہ حضرت علامہ میں نے قرآن مبین کی دعا سے تلاوت کرنے کی طرف حاضر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک خبردار ہوشیار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ. تو خبرداری کس سے کی جاتی ہے؟ آپ کے ہاتھ بجلی راڈ لگا ہوا ہے, اس میں تھوڑی سی تختی لگا کے الیکٹرانک جو انتظام کرنے والا ہے یا اس کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہے, بجلی کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے, وہ اس کا کاریگر یا اس کا تو ہو سکتا ہے کہیں کرنٹ آپ کو ایسا نہ ہو کہ کرنٹ لگ جائے اور آپ اپنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو آپ دیکھیں گے خبردار خطرہ جب لگا ہے تو آپ کھمبا سے نیچے ہی رہیں گے, اوپر جانے کی کوشش نہ کریں گے. اس لیے کہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے, جان سب کو پیاری ہوتی ہے اور جان سے آدمی محبت کرتا ہے تو وہاں نہیں جائے گا. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کرنٹ لگ جائے. کیوں
کہ کرنٹ اگر لگے گا تو ہم چلے جائیں گے، یا تو بچے گا کب کہ جب اس کا کرنٹ تگڑا ہو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ خبردار خطرہ اس لیے کیا گیا کہ خبردار آ دینا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہوشیار ہو جانا ہے، خبردار ہو جاؤ، ایسا نہ کہیں کرنا کہ ان کو اپنے برابری کا دعویٰ کر دینا، ایسا نہ کہیں ہو جائے کہ ان کو اپنے جیسا تسلیم کر لینا، ایسا کہیں نہ ہو جائے کہ